بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے عورت کا پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے پردے کا سخت حکم دیا ہے، اور اس جدید دور میں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے پردے کا حکم کیوں دیا، اور پردہ عورت کے ایمان اور عزت کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر پردے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ اس آیت میں دو اہم باتیں بیان ہوئی۔ پردہ عورت کی پہچان ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ نیک عورت ہے۔ نمبر دو، پردہ عورت کو بد نگاہوں سے حفاظت دیتا ہے۔ اس طرح سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے نگاہوں کا پردہ اور لباس کا پردہ دونوں کا حکم دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف چہرہ یا جسم چھپانے کا نام ہے، حالانکہ پردہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ پردہ دراصل نگاہ، زبان اور رویے کا مجموعہ ہے۔ اسلام عورت کو صرف جسمانی پردے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ نگاہ کا پردہ، غیر مرد کی طرف دیکھنے سے پرہیز، زبان کا پردہ، نرمی سے بات مگر بناوٹی انداز میں نہیں، دل کا پردہ، فتنہ، فخر اور شہرت سے بچاؤ، لباس کا پردہ، ایسا لباس جو جسم کی بناوٹ کو چھپائے، تنگ یا شفاف نہ ہو۔ یعنی پردہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان حیا سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے فوراً اپنے دوپٹے اپنے سروں پر ڈال لیے اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ اس زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری آزادی چھین گئے، بلکہ وہ سب خوشی خوشی اس پر عمل پیرا ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حکم ان کی عزت اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً پردہ کر کے گھر چلی جاتی تھی تاکہ مردوں سے سامنا نہ ہو۔ یہ تھا صحابیات کا طرز عمل، ایمان اور حیا کی بہترین مثال۔ عورت اگر اپنا پردہ اختیار کرتی ہے تو وہ دراصل دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے، میں اپنی قیمت جانتی ہوں، میری عزت میرا زیور ہے۔ پردہ عورت کو دو طرح کی طاقت دیتا ہے۔ نمبر ایک، جسمانی تحفظ، غیر مردوں کی نظروں سے بچاؤ۔ نمبر دو، روحانی بلندی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ اسے فتنوں سے بچایا ہے۔ پردہ عورت کی آزادی نہیں چھینتا بلکہ اسے عزت کا اثار دیتا ہے۔ آج مغرب اور سوشل میڈیا کے اثر سے کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ پسماندگی کی علامت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پردہ ایک شعور اور وقار کی علامت ہے۔ مغربی عورت آزادی کے نام پر خود کو اشتہار کی زینت بنا چکی ہے۔ اسلامی عورت اپنی چادروں میں محفوظ ہے۔ اس کی عزت بازار کی چیز نہیں۔ کیا آپ نے سوچا، جو عورت اپنے بدن کو پردے میں چھپاتی ہے وہ اپنے وجود کو عزت کی چادر میں لپیٹ لیتی ہے۔ اسلام نے صرف عورت کو نہیں بلکہ مرد کو بھی حکم دیا، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی پہلے مرد کو کہا گیا نگاہیں نیچی رکھو، پھر عورت کو کہا گیا زینت چھپاؤ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کی ذمہ داری دونوں پر ہے۔ اگر مرد اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور عورت اپنی حیا کی تو معاشرہ پاکیزہ بن سکتا ہے۔ جب عورتیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں تو معاشرے میں فتنہ بڑھتا ہے، نگاہوں میں بے حیائی آتی ہے، گھروں میں اعتماد کم ہو جاتا ہے اور رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ حیا ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف ختم ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں ایسی عزت دے گا کہ فرشتے بھی رشک کریں گے۔ پردہ کرنے والی عورت دراصل اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے۔ وہ دنیا کے فیشن نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی چاہتی ہے۔ ایسی عورت ہی ماں عائشہ، فاطمہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ کی وارث ہے۔ اے بہنوں اور بیٹیوں، پردہ تمہارا بوجھ نہیں، تمہارا زیور ہے۔ یہ تمہیں پہچان دیتا ہے، وقار دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ آج اگر تم دنیا کے تانے سہ کر بھی پردہ اختیار کرتی ہو تو یاد رکھو، کل اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی عزتوں سے نوازے گا۔ پردہ چھوڑنا آسان ہے مگر ایمان کے ساتھ جینا مشکل، اور یہی ایمان تمہارا اصل حسن ہے۔ پیاری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں، اپنے جسم کو ڈھانپیں نہ کہ کھلا چھوڑ دیں، کیونکہ پردہ کرنے والی عورت اللہ کے قریب ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت کا انجام قیامت کے دن بہت برا ہوگا۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔